لیکن یہ بتائے گا کہ جو ایک خبر گردش میں ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے ہیں اور ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں، 49 ارب تک تقریباً کہا جا رہا ہے۔ کتنے ارب نکال دیے کتنے ارب نکال دیے ہیں؟ اتنے ارب آئے کہاں سے جو منجمد ہو گئے؟ کہاں سے ملے اتنے ارب؟ جی 2-3 دن سے یہ بات چل رہی ہے تو مجھے جو میسج کرتا ہے میں کہتا ہوں یار اگر 1 ارب اور ڈال دیتے تو چلیں کم از کم ہاف سینچری ہو جاتی، 50 ارب ہو جاتے۔ جی بس دیکھیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں جی، اگر آپ اس کے اندر کسی ایک وجہ کو کنکلوڈ کریں نا جی، کوئی ایک سبب ہم تلاش کریں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے کوئی ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو میرے ساتھ میری بات کہ آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی وہ ہے جھوٹ، کہ ہم لوگوں میں جس بطور قوم جس قدر جھوٹ پیدا ہو گیا ہے اور جس قدر جھوٹ کے اوپر یقین پیدا ہو گیا ہے تو یہی ہماری اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب ہے۔ تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جی کہ کتنا دیکھیں میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کا پہنچانا۔ تو اگر میڈیا کے اوپر ہی ایسی باتیں پہنچیں گی جن کا سچائی سے دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد تو کوئی سورس ایسا نہیں رہ جاتا نا جس پہ ہم یقین کر سکیں۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ جس خبر میں کوئی سچائی نہیں۔ اچھا، اس خبر میں سچائی نہیں ہے، آپ نے اس کی پہلے اپنے اس پہ تردید بھی کی، ہمارے بھی پلیٹ فارم سب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام طرح کی باتیں کتنے ارب آگے یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے تردید کر دی۔ لیکن یوسف بھائی میرا یہ سوال میرا سر یہ سوال ہے کیا وجہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد مولانا کے خلاف ایک بھرپور کیمپین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کبھی جی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی نکل آئی ہے، وہ کہ اس کے بعد جس شخص نے یہ بات کی تھی اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی، لیکن سر کیا وجہ ہے کچھ وقفے کے بعد مولانا کے خلاف ایسی کیمپینز کیوں نکلتی ہیں سر؟ حالانکہ مولانا کی ذات کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ان سے تو ہم نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی یا کچھ ایسی چیز نہیں سنی۔ جی فجاد بھائی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ۔ اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے جی، ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر اصل میں ہماری نا جی ایز اے نیشن ایز اے قوم ترجیحات بدل گئی۔ ہماری ترجیحات میں آگے بڑھنے کے جو معنی ہیں نا جی وہ تبدیل ہو گئے۔ تو آپ جیسا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جی، آپ تو میڈیا والے ہیں کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں اس میں ریٹنگ کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، آگے بڑھنا کہہ لیں، کوئی ایسی خبر دینا جس سے لوگوں میں آپ کو زیادہ سنا جائے، آپ کو زیادہ دیکھا جائے۔ تو اس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا جی، زیادہ تر جو میڈیا سے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو مجھے تو بہت بڑا سبب یہی سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ ہاں صرف مولانا ہی نہیں، آپ دیکھیں پاکستان بھر میں اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی وقت میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے، لائکس بڑھ جائیں، ویوز بڑھ جائیں، سبسکرائبرز بڑھ جائیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا اس چیز کی، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو ظاہری سبب تو یہی سمجھ میں آتا ہے جی، ورنہ آج کے دیکھیں ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کے بارے میں انفارمیشن لینا، رابطہ کرنا کتنا آسان ہے۔ تو مطلب آپ نے اگر خود ہٹ ہونا ہے تو کسی بھی ہٹ شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی خبر جو ہے وہ وائرل کر دیں، آپ بھی ہٹ، اور اس کو آپ نے ڈیمیج کر دیا، اس کا کسی کو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تردید تو کر دی کہ اتنے ارب روپے تو مولانا صاحب، لیکن مولانا صاحب خود بھی تو مطلب خاندانی رئیس ہیں۔ تو میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی، نجی زندگی میں کسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جائے، لیکن جو پبلک فگر بن جاتا ہے پھر عوام جاننا چاہتی ہے، تو ان کا سورس آف انکم ہے کیا؟ خاندانی آپ رئیس ہیں، زمیندار ہیں، کیا ہے سورس آف انکم کیا ہے؟ اور اگر آپ 49 ارب نہیں ہیں تو کوئی تو 1 ارب ہی ہو، ذرا کچھ پتہ تو چلے کتنے ارب ہیں۔ جی دیکھیے میں نے وجاہت بھائی پہلے ایکچولی وجاہت بھائی وہاں بھی آئے ہوئے ہیں جہاں ہمارا سب جو کاروباری سیٹ اپ چل رہا ہے، وہاں پہ ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں، خود تشریف لائے ہوئے ہیں۔
अल्लाह का शुक्र है जी। देखिए हमें अल्लाह ताला ने जो खानदानी पेशा दिया वो है जिमीदार, एग्रीकल्चर इसको हम कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। देखिए इस वक्त तकरीबन 350 एकड़ ज़मीन है जो ज़ेरे काश्त है हमारे। और उस आज के दौर में अगर कोई एग्रीकल्चर को समझता है तो वही समझ सकता है कि एक अच्छा रकबा, एक बड़ी ज़मीन है जो आप काश्त कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ख़ानदानी चीज़ है, जब आपके पास एक ख़ानदानी एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने कारोबार में, अपने काम में अच्छे और अपनी माहिर हो जाते हैं ना जी, उसमें आपकी तजर्बा बढ़ जाता है। तो वो अल्लाह ताला ने हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनाया है, वहाँ से अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छी इनकम आती है। और सारे जो अल्लाह ताला ने हम एक आम इंसान जो अच्छी लाइफ गुजार सकता है वो गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात भी नहीं है जी कि कोई यहाँ अरबों वाली तो बात क्या, करोड़ों भी के ढेर पे लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आसाइश वाली, आसानी वाली। और इसके पीछे भी मैंने रजान भाई को बताया था कि एक स्ट्रगल है। देखिए मौलाना ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। मौलाना के आज लोगों को गाड़ियाँ नजर आती हैं, सवारियाँ नजर आती हैं,